آج ہم پاکستان کے نظام انصاف میں ایک بہت ہی بنیادی چیز پر بات کرنے والے ہیں، ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ آخر ہے کیا؟ کیوں اتنی اہم ہے اور یہ درج کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو معلومات ہے نا وہ ایک قانونی لیکچر سے آئی ہیں جو خاص طور پر ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 154 پر ہیں اور کچھ اہم عدالتی فیصلے بھی۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس سارے عمل کو نا بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور ایک عام آدمی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل، بہت بنیادی بات ہے یہ۔ دیکھیے، ایف آئی آر نا پولیس کو کسی قابل دستاندازی جرم یعنی کوگنیزبل آفینس کی پہلی اطلاع ہوتی ہے۔ قابل دستاندازی مطلب کوئی ایسا سنگین جرم جس پر پولیس فوراً ایکشن لے سکتی ہے، بغیر وارنٹ گرفتاری بھی کر سکتی ہے، اور یہ پھر ایک سرکاری دستاویز یعنی پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ وہ پہلی لکھت پڑھت ہے کسی جرم کی اطلاع کے بعد جو لکھی جاتی ہے، پھر جس نے اطلاع دی اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور پھر اس سے دستخط یا انگوٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک؟ جی بالکل، لیکن ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایف آئی آر کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ صرف قانون کی مشینری کو حرکت میں لانا ہے، بس۔ بہت سے عدالتی فیصلوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کی اپنی کوئی شہادت کی حیثیت مطلب ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اطلاع ہے، اسے آپ عدالت میں سیدھا سیدھا ثبوت نہیں مان سکتے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی اپنی قانونی حیثیت ثبوت کے طور پر نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج کروا کون سکتا ہے؟ کیا صرف وہی جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جسے بھی جرم کا پتہ چلے، وہ خود متاثرہ ہو، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دیکھنے والا یا کوئی بھی عام شہری، وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ بلکہ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک نابالغ بچہ بھی اطلاع دے سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو اگر کوئی سامنے نہیں آتا تو پولیس خود ریاست کی طرف سے مدعی بن کر ایف آئی آر کاٹتی ہے۔ اچھا، یعنی اس تک رسائی کافی کھلی رکھی گئی ہے۔ اور یہ بتائیں کہ اگر جرم کسی خاتون کے ساتھ ہوا ہو تو کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے؟ جی ہاں، اس کا قانون میں خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سیکشن 154 میں ہی یہ لکھا ہے کہ اگر جرم کسی خاتون کے خلاف ہوا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک خاتون پولیس آفیسر ہی ہو۔ وہ اس خاتون کے گھر جائے اور وہاں کسی دوسری خاتون رشتہ دار یا کوئی اور معتبر خاتون ہو، ان کی موجودگی میں رپورٹ درج کرے۔ یہ اس لیے تاکہ متاثرہ خاتون کو آسانی ہو اور ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مشہور کیس کی طرف جس کا بہت ذکر ہوتا ہے، سغرا بی بی بنام ریاست۔ یہ 2018 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اس نے ایف آئی آر کے معاملے میں کافی چیزیں صاف کی۔ جی، یہ فیصلہ تو ایک لینڈ مارک ہے، ایک سنگ میل سمجھ لیں۔ اس سے پہلے نا ایک ہی واقعے کی کئی ایف آئی آرز درج ہو جاتی تھیں، بڑا مسئلہ تھا، الجھن پیدا ہوتی تھی۔ سپریم کورٹ نے سغرا بی بی کیس میں بالکل واضح کر دیا کہ ایک وقوعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، بس۔ اگر دوسرے فریق کا موقف الگ ہے یا وہ پہلی ایف آئی آر سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ پولیس تفتیش کے دوران اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، سیکشن 161 کے تحت۔ اس فیصلے نے وہ جو دوسری یا کراس ایف آئی آر کا ایک رواج سا بن گیا تھا، اسے عملی طور پر ختم کر دیا اور تفتیش کی اہمیت بڑھا دی۔ تو اس فیصلے نے ایک طرح سے نظام کو بہتر بنا دیا۔ اچھا، یہ بتائیں اگر ایف آئی آر لکھوانے میں کوئی غلطی ہو جائے یا دیر ہو جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ ایف آئی آر تو ایک بالکل ابتدائی اطلاع ہے نا، تو اس میں اگر کوئی معمولی غلطی ہو گئی یا کوئی چھوٹی موٹی تفصیل رہ گئی تو عام طور پہ کیس پر بہت زیادہ برا اثر نہیں پڑتا۔ عدالتی فیصلے بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن ایف آئی آر درج کروانے میں اگر غیر ضروری دیر ہو جائے اور اس کی کوئی اچھی وجہ بھی نہ ہو تو اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور یہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کے کیس کو کمزور کر سکتا ہے۔ اگر دیر ہوئی ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ کیوں ہوئی۔ اور وہ صورتحال جو بہت عام ہے، اگر پولیس ایف آئی آر درج ہی نہ کرے، انکار کر دے، پھر کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے بھی قانون میں راستہ ہے۔ ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے 22A اور 22B۔ اس کے تحت جو متاثرہ شخص ہے وہ علاقے کے جسٹس آف پیس، جو عام طور پر سیشن جج یا ایڈیشنل سیکشن جج ہوتے ہیں، ان کے پاس درخواست دے سکتا ہے، اور وہ پولیس کو حکم دے سکتے ہیں کہ بھئی ایف آئی آر درج کرو۔
اور اگر کسی کی ایف آئی آر درج تو ہو گئی لیکن وہ سمجھے کہ اس میں باتیں صحیح نہیں لکھی گئیں یا وہ مطمئن نہیں؟ اس صورت میں بھی قانون میں آپشن ہے۔ وہ شخص پھر ضابطہ فوجداری کے سیکشن 200 کے تحت سیدھا متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتا ہے، یعنی پرائیویٹ کمپلینٹ، اور وہاں اپنا پورا موقف تفصیل سے بیان کر سکتا ہے۔ کیا ایف آئی آر ایک بار درج ہو جائے تو بس ہو گئی، یا اسے ختم یعنی منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تفتیش میں یا بعد میں یہ پتہ چلے کہ ایف آئی آر جھوٹی تھی، کسی بری نیت سے کروائی گئی تھی یا قانون کا غلط استعمال تھا، تو ہائی کورٹ کے پاس خاص اختیارات ہیں۔ سیکشن 561A ضابطہ فوجداری، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ ایسی ایف آئی آر کو کالا دم قرار دے سکتی ہے، جسے قانون میں کہتے ہیں کوش کرنا۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ آدھی ایف آئی آر منسوخ نہیں ہوتی، یا تو پوری ہوگی یا بالکل نہیں۔ اور آخری بات، اگر کوئی جان بوجھ کر غلط ایف آئی آر درج کروا دے بدنیتی سے، تو اس کے لیے بھی کچھ ہے؟ جی بالکل، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایف آئی آر جھوٹی تھی اور بدنیتی پر مبنی تھی، تو جس نے یہ جھوٹی اطلاع دی یا جھوٹا الزام لگایا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں، خاص طور پر سیکشن 182، یعنی سرکاری اہلکار کو غلط اطلاع دے کر اس کا وقت ضائع کرنا، اور سیکشن 211، یعنی نقصان پہنچانے کی نیت سے جھوٹا فوجداری الزام لگانا۔ ان کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایف آئی آر قانون کو حرکت میں لانے کا پہلا قدم ہے، لیکن یہ خود حتمی سچائی نہیں، نہ ہی یہ مکمل ثبوت ہے۔ اس کی اپنی شہادت والی حیثیت بہت محدود ہے۔ اس کے اندراج میں دیر ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے، اور جھوٹی ایف آئی آر کے اپنے نتائج ہیں۔ بالکل صحیح، اور سغرا بی بی کیس کے بعد تو یہ بات اور بھی پکی ہو گئی ہے کہ اصل زور تفتیش پر ہونا چاہیے، تاکہ سچ سامنے آئے، نہ کہ صرف ایف آئی آرز کی تعداد بڑھانے پر۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ اتنا واضح ہے کہ ایف آئی آر کی اپنی شہادت کی حیثیت اتنی کم ہے، تو کیا صرف اسی پہلی اطلاع کی بنیاد پر تحقیق پوری ہونے سے بھی پہلے کسی کو گرفتار کر لینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر شاید ہمارے انصاف کے نظام کو مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔